وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں. سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے. ایک قرآن مجید کی ترتیب نازل ہونے کے لحاظ سے، ایک قرآن مجید کی ترتیب جو مصحف قرآن مجید میں اب موجود ہے. نازل ہونے والی ترتیب اور ہے، اور یہ جو قرآن مجید میں آپ کو ترتیب نظر آتی ہے جس میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے اور سورۃ الناس بعد میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. انہوں نے اس طرح یہ ترتیب رکھی. علمی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں توقیفی. توقیفی کا مطلب ہے ٹھہرنا، یعنی اپنی مرضی سے نہیں ہوئی. یہ جو صورتوں کی ترتیب آپ کو نظر آتی ہے قرآن مجید میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوئی ہے، اور ان کو جبریل علیہ السلام نے بتایا، اور ان کو اللہ نے بتایا کہ اس طرح یہ ترتیب رکھو. جیسے قرآن مجید نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے پڑھا قرآن جبریل کے سامنے، اور جبریل کو کہا کہ یہ لے جا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے لیا، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے لیا آگے. اسی طرح یہ جو قرآن مجید مرتب ہے ہمارے سامنے اس ترتیب کے ساتھ، یہ بھی ترتیب توقیفی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے بتایا اور جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. حدیث میں موجود ہے کہ جب آیات آتی تھی صورتیں تو 40 کاتب، وہ قوم جو ان پڑھ تھی جس میں لکھنے والے بہت کم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 کاتب دیے تھے. یہ اس قرآن کی حفاظت محفوظ کرنے کا یہ انتظام تھا. کئی انتظامات اللہ نے کیے. 40 کاتب اس ان پڑھ امی قوم میں آپ کے پاس تھے. جب قرآن کی آیات آتی، صورتیں آتی، آپ دائیں بائیں دیکھتے، کوئی نہ کوئی کاتب موجود ہوتا، اور ان میں نمایاں نام کاتبوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ اور امیر معاویہ رضی اللہ. علی بھی کاتب تھے رضی اللہ، امیر معاویہ بھی کاتب تھے رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ ان کو بلاتے کہ ایتوں کو فلاں صورت میں لکھو، ان ایتوں کو ان ایتوں کے بعد لکھو، ان ایتوں کو ان ایتوں سے پہلے لکھو، اس صورت کو صورت کے بعد رکھو، اس صورت کو صورت سے پہلے. یہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کروایا. تو اس لحاظ سے یہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ. اس کے بہت نام ہیں، لیکن 3 نام اس صورت کے مشہور ہیں: الفاتحہ، ام القرآن، سبع المثانی. سبع المثانی کا معنی ہے 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی. فاتحہ کا کیا معنی ہے؟ کھولنے والی. چونکہ قرآن کی ابتدا اس صورت سے ہوتی ہے. فاتحہ کا معنی کھولنے والی. یہ صورت اس قرآن کو کھول رہی ہے، یعنی شروع کر رہی ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کی،
اور عبادت کی سب سے اعلیٰ کامل مکمل شکل نماز، جیسے میں عرض کر چکا ہوں، اور نماز کا آغاز ابتدا بھی سورہ فاتحہ، یعنی نماز کا دار و مدار بھی سورہ فاتحہ پر ہے، اس لیے بھی اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام ام القرآن، ام کا معنی ہوتا ہے اصل، کسی چیز کے اصل کو عرب ام کہتے ہیں۔ ماں کو بھی ام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اولاد کا اصل ہے۔ مکہ کو ام القرى کہتے ہیں، بستیوں کا اصل، بستیوں کا صدر مکہ۔ تو سورہ فاتحہ بھی قرآن کا اصل ہے، بنیاد ہے، مغز ہے، نچوڑ ہے، اس لیے اس کا نام ہے ام القرآن۔ اب یہ کیسے نچوڑ ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، میں آپ کو مختصر بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں کیا بیان ہوا ہے؟ 3 باتیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، اور توحید میں پھر اس کی ذات کا تعارف، صفات کا تعارف، اور ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کے لیے اور عبادت کی قسمیں، یہ توحید کی تفسیر ہے، یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ باقی آگے کیا ہے؟ جنہوں نے اس توحید کو قائم کیا ان کے لیے کیا انعامات ہیں، اور جنہوں نے اس کو انکار کیا یا اس کا حق ادا، ان کے لیے کیا عذابات ہیں۔ تو جنت، جہنم اور یہ سارے اس کے تابع۔ دوسرا مسئلہ رسالت کا بیان ہوا ہے کہ اللہ ہر بندے سے براہ راست تو نہیں بات کرتے، اللہ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے، انبیاء کا تذکرہ، رسولوں کا تذکرہ اور ان کی تعلیمات کا تذکرہ، پھر انہوں نے قوموں کو کیا کہا، قوموں نے کیا آگے سے کہا، پھر قوموں جنہوں نے مانا ان کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے نہیں مانا ان کا کیا حشر ہوا، یہ بیان ہے قرآن میں، یعنی مسئلہ رسالت۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پرسرات، اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، نیک لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا، بروں کو سزا ملے گی، یعنی مسئلہ ہے آخرت۔ 3 ہی مسئلے قرآن میں بیان ہوئے، بنیادی توحید، رسالت، آخرت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ کا توحید کا تعارف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات۔ الحمدللہ رب العالمین میں ذات کا تذکرہ ہے، الرحمن الرحیم میں صفات کا تذکرہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، یہ توحید۔ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک مسئلہ رسالت اور قوموں کا تذکرہ، اور مالک یوم الدین میں قیامت کا تذکرہ۔ اس لیے سورت کو ام القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کا اصل۔ اس کا ایک اور نام ہے السبع المثانی، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر جو انعامات کیے، آپ کو جو کچھ دیا، اس میں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم، بڑا قرآن، یہ بڑا قرآن ہے، یہ قرآن کا مغز نچوڑ ہے، یہ بڑا قرآن ہم نے آپ کو دیا، یعنی کہ سورہ فاتحہ۔ اس لیے اس کے یہ 3 بڑے نام۔ اس سورت کی فضیلت بڑی ہے، میں اس وقت 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث تو یہ ہے کہ جناب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر موجود تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، یا ابا سعید، ابو سعید۔ میں نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ادھر اللہ کے رسول مجھے بلا رہے ہیں، کیا کروں میں؟
فیصلہ نہ ہو سکا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ادھر اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. بہرحال میں نماز پڑھتا رہا. جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ جب میں نے آپ کو بلایا تو آپ آئے کیوں نہیں؟ میں نے عرض کی جناب میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو اللہ رسول کی بات کا جواب دو جب تمہیں بلا رہے ہیں ایسی چیز کی طرح جس میں تمہاری زندگی ہے. تم نے یہ سنا تمہیں بلا رہے ہیں ایسی چیز کی طرح جس میں زندگی ہے. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جسم کی زندگی روح، جس جسم میں روح نہ ہو مردہ ہے، اور روح کی زندگی ہدایت قرآن حدیث. جس روح میں ہدایت حق پل امر قرآن حدیث نہیں، بظاہر کتنا بھی موٹا تازہ ہو، مردہ مردہ مردہ. جسم کی زندگی روح اور روح کی زندگی ہدایت. روح نکلے جسم مردہ، ہدایت نہیں مردہ مردہ. قرآن کہتا ہے اب من کان میتن فاحییناہ، وہ مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی اس کو ہم نے روشنی دی قرآن اور حدیث کی. بدر کی جنگ ختم ہوئی، 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے. وہ زندہ تھے زندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء نتنا لترکتہم لو. آج قریشی سردار مطعم بن عدی زندہ ہوتا، آج اللہ نے مجھے بہت غلبہ دیا، مجھے فتح دی، مجھے قریشیوں پہ غالب کیا. عتبہ شیبہ ولید کٹے، ابو جہل مرا، تھوڑی کامیاب. یوم الفرقان کہا گیا ہے بدر. آج اگر قریشی سردار مطعم بن عدی زندہ ہوتا جس نے مکہ میں آنے کا ہمارا راستہ ہموار کیا تھا، مکہ والوں نے ہمارے خلاف بائیکاٹ لکھ کے بیت اللہ کے دروازے پر لگا دیا تھا، ہمارا بائیکاٹ ہوا تھا. ہم شیب ابی طالب میں پہاڑوں کی گھاٹیوں میں 3 سال تک پتے کھاتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے. غنڈے بدماش مکہ میں دانا کھا سکتے تھے، پانی پی سکتے تھے، آ جا سکتے تھے، لیکن ہم مجھ پر ایمان لانے والے میرے خاندان کے لوگ، ان پر مکہ کی سرزمین تنگ تھی. کچھ معاہدے کو سیم کھا گئی، کچھ مدت گزر گئی. مطعم بن عدی اچھا آدمی تھا، جگہ جگہ بیٹھ کے بات کرتا، یار محمد رشتہ دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات کرتا ہے اس سے ہم متفق نہیں ہیں، تو یار یہ ظلم تو نہ دو، آنے دو. باتیں کرتا رہا، ہم نواب بناتا رہا. بالآخر اس نے 3 سال بعد وہ جا کے معاہدہ پھاڑا تھا اور آدمی ساتھ لے کے آیا تھا، محمد سناؤ میرے ساتھ چلو، تمہارا بھی حق ہے مکہ میرے. آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو میرے ساتھ کلام کرتا. ان بدبودار لاشوں، بدبودار لاشوں، وہ زندہ تھے، وہ زندہ تھے. ان بدبودار لاشوں کے متعلق میرے ساتھ بات کرتا، سفارش کرتا، میں اس کی بات مان کے لاشوں کو چھوڑ دیتا. لاش مردے، حالانکہ وہ زندہ. تو جسم کے لیے زندگی روح اور روح کے لیے زندگی ہدایت. روح نکل جائے جسم مردہ، اور روح سے ہدایت حق توحید سنت نکل جائے مردہ. جیسے روح، جیسے جسم بیمار ہوتا ہے گندی گلی چلی چیزیں کھا کے، ایسے روح بھی بیمار ہوتی ہے فسق و فجور فحشی یعنی گندے فلمیں ڈرامے گند من گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے. جیسے جسم کا علاج ہے اچھی اور بہترین خوراک، اچھے معالجین کے پاس جانا، ایسے روح کا بھی علاج ہے قرآن حدیث، فکر آخرت، قبر کو یاد کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا.
اے ابو سعید تم نے یہ اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ رسول تمہیں بلائیں ایسی چیز کی طرف، یعنی قرآن حدیث جس میں تمہاری زندگی ہے، کہ بات کا جواب دو، مطلب کیا تمہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ مقام رسول سمجھیں، مقام رسول، سبحان اللہ، شان رسول سمجھیں۔ لوگوں نے تو عجیب عجیب باتیں بتائی ہوئی، ایسی باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ جو انگلیاں مبارک تھی نا ان کی گڈیاں نہیں تھیں۔ اچھا سبحان اللہ، ایک کمی ہے یہ، ایک مکامل کمل مقرر کے لیے، کامل مرد کے لیے یہ انگلیاں برابر اور اچھی ہونی چاہیے۔ پتہ لگے کہ بوڑھے ہو جائیں تو نشان نہیں آتے، نقص ہے یہ عجیب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان مبارک تھی، کیا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آپ مجھے سایہ نہیں تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں ایک آدمی آئے اس کا پتہ چلے کہ آیا ہے، یہ شان ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کوئی اتنے آیا ہے؟ خیر چھوڑو، عجیب عجیب باتیں، یہ ہے مقام رسول، یہ ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز بھی چھوڑ کے رسول کی بات سنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگ نماز کے علاوہ باہر ہوتے ہیں، بغیر نماز کے ہوتے ہیں تو رسول کی نہیں بات نہیں سنتے، یعنی رسول کی حدیث نہیں مانتے اور حدیث کی رسول نہیں سنتے۔ میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی، آج پھر عرض کر دوں مقام رسول کے سلسلہ میں، کہ قیامت کا دن ہوگا، نوح علیہ السلام آئیں گے، اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی امت کو میرا پیغام پہنچایا تھا؟ کہیں گے ہاں۔ اللہ نوح علیہ السلام کی امت کو بلائے گا، تمہیں نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا؟ نہیں، ہمیں کو نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اور آپ کی امت کہتی ہے کہ پیغام نہیں پہنچایا، تمہارا گواہ؟ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن اللہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے گا عدالتی لحاظ سے۔ تمہارا کوئی گواہ؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے میرے گواہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر امت محمد کو لایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا تھا؟ جی پہنچایا۔ تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ آپ نے ان کو بتایا تھا؟ جی میں نے بتایا تھا۔ پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ نوح علیہ السلام سچا، بس اللہ کو تو پہلے بھی پتہ ہے سامنے، اور اس کی امت جھوٹی۔ قرآن کی آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محمد وہ بھی کیسا وقت ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر امت کا گواہ نبی آئے گا، تجھے بھی ہم لائیں گے ان لوگوں پر گواہ۔ تو یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آج دوبارہ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شان تو ایسی ہے کہ ان کی حدیث، ان کے فرمان پر اللہ قیامت کے دن نبیوں اور ان کی امتوں میں فیصلے نپٹا دے گا۔ تیری یہاں تسلی نہیں ہوتی، مقام رسول سمجھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے نکلنے سے پہلے لَعَلَّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سورہ فی القرآن، میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک سورت سکھاؤں گا جو قرآن میں سب سے اہم سورت ہے۔ اچھا یہ ایک انداز ہے توجہ دلانے کے لیے، اور جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کی اہمیت کے لیے ایسے بتا دیتے شاید یہ کتنی بڑی بات ہے۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے تو وہ انتظار میرا، کہتے ہیں کہ جب آپ نکلنے لگے نا تو میں آپ کے ساتھ تھا، تو میں چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے جا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹے چھوٹے، تاکہ آپ کو وہ بات یاد آ جائے اور مسجد سے نکلنے سے پہلے وہ مجھے بتائیں، سنائیں۔ جب مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے کہا جناب آپ نے مجھے کہا تھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوگا، کیونکہ جب یہ پوچھے گا، یہ انتظار کرے گا، بات کی اہمیت بڑھے گی اور بات کو یاد رکھے گا۔ معاذ بن جبل کی آپ کو حدیث سنائی نا کہ وہ کہتے تھے کہ میں بالکل پیچھے آپ کے بیٹھا تھا سواری پر، اور 3 دفعہ مجھے بلایا توحید کا مسئلہ سنانے کے لیے، حدیث سنا چکا، یہ متوجہ کریں۔ اور پھر اس کو پوچھا تجھے پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ یعنی یہ سکھانے کا ایک طریقہ ہے تاکہ اگر ایسے بتا دیا جائے شاید نہ دھیان کرے۔ اس نے یاد رکھی بات، میں نے عرض کی جناب آپ نے فرمایا تھا
مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو ایک سورت سکھاؤں گا جو قرآن میں سب سے افضل سورت ہے. فرمایا ہاں، اور یہ سورت پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر آخر تک. میں نے سن لی. جب آپ نے مجھے دیکھا نا، اتنا یہ ہوتا ہے نا، پتہ چل جاتا اتنی یہ کوئی توجہ نہیں دے رہا، تو یہ مطلب پہلے وہ سورت سن چکا تھا، یہ پڑھ چکا تھا، تو اتنی بڑی بات کہ نماز چھوڑ کے تمہیں آنا چاہیے تھا، اور پھر میں تمہیں ایک سورت سکھاؤں گا جو سب سے افضل مسجد میں جانے سے پہلے، اور پھر میں نے یاد کرا تو سنی. تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس نے اس کو اتنا وہ اہم نہیں سمجھا. آپ نے فرمایا قسم اٹھا کر، والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها ہی سب المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورہ فاتحہ جیسی سورت کوئی نہ تورات میں اتری تھی، نہ انجیل میں اتری تھی، نہ زبور میں اتری تھی، نہ اس سورت جیسی کوئی سورت اس قرآن میں اور ہے. یہی سورت جو ہے، یہی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے. اشارہ تھا جو اللہ نے وہاں فرمایا سورہ ہجر میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. نبی ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی بار بار جو پڑھی جاتی ہیں، اور بڑا قرآن وہ یہی ہے جو میں دیا گیا ہوں. پھر ابو سعید نے کہا تورات، انجیل، زبور، اتنی بڑی بڑی کتابیں، پھر قرآن اتنا بڑا، اتنی صورتیں، اور اس صورت جیسی کوئی صورت نہ ان کتابوں میں تھی، نہ خود قرآن میں اس جیسی صورت کوئی اور صورت ہے. اسی سے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھو، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں یہ 7 آیتیں ہیں جو بار 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 پڑھی جاتی ہیں. امام تو ایک ہوتا ہے، مقتدی زیادہ ہوتے ہیں. بار بار تب یہ آیتیں پڑھی جائیں گی کہ اس کو پڑھا جائے، امام بھی پڑھے، مقتدی بھی پڑھے، اکیلا بھی پڑھے. کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. تو بار بار تب پڑھی جائیں گی جب نماز میں امام بھی پڑھے، مقتدی بھی پڑھے اور اکیلا بھی. خیر یہ مسئلہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، یہاں بھی آیا تو میں نے بتا دی. دوسری حدیث سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں تشریف فرما تھے، ہم بیٹھے تھے، ایسے لگا جیسے کوئی دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلنے کی آواز آئی. تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آواز آئی، پھر ایک فرشتہ تھا جو آ کے بیٹھ گیا. جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی ہے نا، یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے. آسمان قرآن کہتا ہے بہت دروازے، یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جب سے یہ دروازہ بنایا اللہ نے، لگایا اس آسمان کو، کبھی نہیں کھلا، آج ہی کھلا ہے. اسپیشل طور پر یہ دروازہ آج کھلا ہے، یہ جو آپ کو آواز آئی. اور یہ جو فرشتہ آیا ہے نا اس دروازے سے، یہ فرشتہ اس دروازے سے آیا ہے، اور یہ فرشتہ زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا، آج ہی آیا ہے. حالانکہ وہی کون لاتا تھا؟ جبریل علیہ السلام، اور فرشتوں کا سردار ہے. اب ذرا فاتح کی اہمیت دیکھیں کہ دروازہ وہ کھلا جو کبھی نہیں کھلا، آج کھلا، اور اس سے فرشتہ وہ آیا جو زمین پر کبھی نہیں آیا. جب جبریل علیہ السلام نے یہ بات کی تو وہ فرشتہ بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بنور عین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خوشخبری ہو دو روشنیوں کی میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں. یہ تجھے دی گئی ہیں، کسی نبی کو یہ 2 روشنیاں نہیں ملی. ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول. اور ان میں سے تو یا تیری امت جو بھی دھیان سے اس کو پڑھیں گے ان کو اس کا ایک ایک حرف کا جو مفہوم مطلب ہے وہ دیا جائے گا.
دیکھیں آپ سورۃ فاتحہ کی اہمیت. اور تیسری بات کہ یہ شفا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ بخاری شریف میں ہے, دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک گروہ سفر پر تھا. ایک بستی سے گزرے, کھانے کی حاجت ہوئی تو ان بستی والوں کو کہا یار ہم مسافر لوگ ہیں تو ہماری کو مہمانی کرو یار, کو کھانا وغیرہ کھلاؤ ہمیں. اس وقت جس طرح آج کی طرح کو ہوٹل تو جگہ نہیں ہوتی تھی. لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں, کئی قسم کے ہوتے ہیں, کئی مہمانی خوشی سے کرتے ہیں. کہ کہتے ہیں چلو چلو کام کرو اپنا, تمہیں کھانا کھلائیں, پتہ نہیں کہاں سے تم آ گئے ہو, کوئی کھانا کھونا نہیں جاؤ. اب وہ جا کے بعد وہاں بیٹھ کے سب مسافر لوگ تھے. اتنے میں وہ جو لوگ تھے نا بستی والے, ان کے بڑے سردار کو کوئی زہریلی چیز کاٹ گئی, کوئی سانپ بچھو وغیرہ اس کو کاٹ گیا. وہ بڑے پریشان ہوئے, ان کا وہ سردار تھا, ادھر بھاگے ادھر بھاگے. کسی نے کہا یار یہ جو لوگ مسافر ہیں اچھے لوگ لگتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دم وغیرہ ہو. تو وہ آئے, آ کے کہنے لگے یار آپ میں سے کوئی دم کرتا ہے, ہمارے بڑے کو سانپ لڑ گیا ہے, زہریلی چیز کاٹ گئی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جتنے تھے باقی تو چپ رہے. ایک نے کہا ہاں میں دم کرتا ہوں, میرے پاس دم ہے. تو آؤ پھر دم کرو. کہتے ہیں نہیں, تم نے ہماری مہمانی نہیں کی, ہم اتنی بکریاں لیں گے, اتنی بکریاں ہمارے ساتھ وعدہ کرو, اتنی بکریاں میں دو گے تو میں دم کرتا ہوں. ارے بھائی ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں بکریاں, بہت دم کا. تو انہوں نے آ کے دم کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی, اب بکریاں لے لی. اب آپس میں بحث کرنے لگے کہ پتہ نہیں یہ بکریاں ہمارے, ہاں بعض نے کہا کہ تقسیم کریں, سارے اکٹھے جو ہیں کوئی سب کا حصہ ہے. بعض نے کہا پتہ نہیں حلال بھی ہیں کہ نہیں. وہ لوگ بہت متقی پرہیزگار تھے. تقسیم نہ کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے, ان سے پوچھیں گے یہ ہمارے لیے حلال ہیں کہ نہیں. جب آپ کے پاس آئے تو سارا یہ قصہ سنایا اور بکریوں کا پوچھا. آپ نے فرمایا ہاں سن کرو, فضربوا لی بسہم, میرا بھی حصہ رکھو. یہ دل جوئی کے لیے کہا تاکہ وہ خوش ہو جائیں کہ یہ حلال ہے ہمارے لیے. میں ہاں سن کرو میرا حصہ بھی رکھو. حالانکہ آپ نے لیا نہیں, صرف ان کی دل جوئی کے لیے کہ یہ اگر چیز کچھ مشکوک ہوتی تو رسول صلی تو نہ کہتے. اس سے وہ خوش ہو گئے. پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا, دم کیا کیا تھا تو نے کہا جی میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی, سورۃ فاتحہ پڑھ کے میں نے دم کیا. اچھا پھر اس کو کیا ہوا؟ جناب ایسے لگ رہا تھا جیسے بندہ پڑا ہے. ایسے جب میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اس پر تو ایسے جیسے رسی کھول دی گئی ہے اور وہ آزاد ہو گیا, چل رہا تھا. اس سے بھی سورۃ فاتحہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے. قرآن مجید کو پڑھیں کہیں سے بھی, سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں یا کوئی بھی, تو اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا فرض ہے. قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے, سورۃ النحل 14واں پارہ, اعوذ باللہ من الشیطان فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی پناہ پکڑو شیطان مردود سے. لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے پر. اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں. سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں سفر میں, کتا آپ کو کاٹنے آتا ہے, باہر کہیں آپ جا رہے ہیں, اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے وہ پھر آ جائے گا, روٹی ڈالیں گے کھا کے وہ پھر آ جائے گا, آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. اگر آپ اس کے مالک کو کہیں آواز دے کر کہ بھائی اس کتے کو روکو, وہ ڈانٹے, تمہاری جان چھوٹ جائے گی. سارے کتوں میں سب سے بڑا کتا شیطان ہے. تم قرآن پڑھنے لگے ہو, ہدایت کی کتاب, اس کی تفسیر حدیث رسول جاننے لگے ہو, یہ تمہیں ادھر نہیں آنے دے گا. تو جس کا مالک ہے نا رب, اس کو عرض کرو کہ یا اللہ اس کتے سے ہماری جان چھڑا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. اس کا نام ہے عزازیل، شیطان کا. اس کے لقب ہیں کئی. ابلیس جو اللہ کی رحمت سے مایوس، شیطان بعید الرحمت اللہ جو اللہ کی رحمت سے بہت دور جا چکا ہے، اس کے پاس اللہ کی رحمت اب نہیں آئے گی. یہ اس کا لقب ہے شیطان. رجیم، مردود، راندہ درگاہ، نکالا ہوا اللہ کی جناب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو کہتے ہیں استعاذہ، یعنی پناہ پکڑنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسملہ، اس کو کہتے ہیں بسملہ. جہاں سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، سب میں لکھی سوائے سورت توبہ کے، وہاں یہ پڑھنی ہے. اگر درمیان سے آپ قرآن شروع کریں، جیسے میں نے عرض کیا اعوذ باللہ پڑھنی فرض ہے، لیکن بسم اللہ نہیں ہے. بسم اللہ جہاں ہے وہیں پڑھیں. ہاں سورۃ النمل کے اندر حصہ ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن. ہر سورت سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، سوائے سورہ توبہ کے. درمیان سے پڑھیں. اعوذ باللہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا، میں نے عرض کر دیا، لیکن بسم اللہ وہاں پڑھنی ہے جہاں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اچھا یہ کیوں نہیں کہا اللہ سے، اللہ کے ساتھ؟ نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے. جب اس کے نام میں اتنی برکت ہے تو خود اللہ میں کتنی برکت ہوگی. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا نا باللہ، اللہ سے، اللہ کے ساتھ، مطلب تو سمجھ آ رہا تھا اللہ کے مطلب، لیکن نہیں، سکھایا گیا بسم اللہ. پہلی وہی بھی تو پڑھے نا، اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اس میں یہ بات ہے بسم اللہ میں کہ جب اس کے نام میں اتنی برکت ہے تو اس کی ذات میں کتنی برکت ہوگی. بسم اللہ. اللہ کے بہت نام ہیں، لیکن سارے نام صفاتی ہیں، صفتیں ہیں. ذاتی نام اللہ ہے. دیکھیں ایک آدمی ہے مثال کے طور، اس کا نام یوسف. آپ یوسف کے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں. یوسف اچھا آدمی ہے، یوسف امانتدار ہے، یوسف آج ہمارے پاس آئے گا، یہ ساری اس کے آگے صفتیں ہیں. تو پہلے یوسف کہو گے تو پتہ چلے گا نا. اگر آپ یوسف نہ کہیں بڑا اچھا آدمی ہے، ایماندار ہے، ہمارے پاس آئے گا، کسی کو کچھ پتہ چلے؟ یعنی پہلے اس کا جو ذاتی نام. اب آپ سمجھ گئے کہ نام ذاتی ایک ہوتا ہے، آگے صفاتی ہوتا ہے. تو اللہ کے سارے نام صفاتی ہیں. اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے. اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے. اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات کہ مخلوق بے قرار ہو کر، مجبور ہو کر کسی معاملے میں والہانہ، دیکھو نا والہانہ میں بھی الہ کا لفظ آ گیا، والہانہ جس کی طرف رجوع کریں، بے قرار جس کی طرف نگاہیں اٹھیں، دل اٹھے، دماغ اٹھے کہ اب اس کے بغیر کوئی نہیں. کافر بھی کشتیوں میں پھنستے تھے تو اسی کی طرف. تو جس کی طرف یہ اس طرح بے قراری سے مخلوق توجہ کرے وہ اللہ، الہ اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ جتنی مشرک قومیں گزری ہیں دنیا میں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اپنے معبودوں مشکل کشاؤں کے انہوں نے نام رکھے اللہ کے ناموں پر، یعنی اللہ کے جو صفاتی نام. لیکن اللہ یہ نام ایسا ذاتی تھا جو محفوظ رہا شروع سے اب تک. بڑی سے بڑی مشرک قوم یا کسی نے اپنے معبود مشکل کشا حاجت روا داتے کا نام اللہ نہیں رکھا. یہ اللہ محفوظ ہے اللہ کے. بسم اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام. الرحمن الرحیم یہ صفاتی نام. اللہ جو بہت بڑا مہربان رحیم ہے. اللہ اول والآخر جو اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن. اللہ جو سمیع ہے، بصیر ہے. اللہ جو خالق ہے، بارئ ہے، عزیز حکیم. آگے سارے صفاتی نام. لیکن ایک بات، الرحمن جو ہے نا، الرحمن ہے صفاتی نام، لیکن صفاتی ناموں میں اس کا درجہ اونچا ہے.
یہ اللہ کے قریب قریب ہے اس کا مرتبہ. کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ کے بعد آئے تو رحمان اللہ کی صفت ہوگا، لیکن اگر اکیلا آئے تو پھر اللہ مراد ہوگا. اور اللہ کے سارے ناموں میں سے السمیع، البصیر، الحکیم، العزیز، العلیم، الخالق بارے اکیلا کوئی نہیں آتا. پہلے ذکر ہوتا ہے جیسے میں نے مثال دے کے سمجھایا، پھر سوائے رحمان کے رحمان اکیلا آتا ہے. الرحمن علم القرآن، الرحمن علی العرش استوى. رحمان وہ ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا. قرآن الرحمن جو عرش پر مستوی ہے. تو الرحمن اللہ کے ساتھ قریب قریب اس کا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ نے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو اس کو پکارو، اللہ کہہ کے پکارو چاہے رحمان کہہ کے پکارو. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے اللہ کہو چاہے رحمان کہو. رحمان اللہ کے بعد ہے، لیکن باقی صفاتی ناموں میں سے یہ اونچا ہے. اگر اللہ مذکور ہوگا تو پھر رحمان اس کی صفت بنے گی، اور اگر اللہ نہیں رحمان ہوگا تو پھر رحمان خود اللہ ہوگا اور باقی صفتیں بھی. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو رحمان صفت بن گئی. لیکن جب اکیلا آئے گا الرحمن تو خود وہ اللہ. یعنی رحمان صفاتی نام ہونے کے ساتھ ساتھ ذاتی نام بھی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے اللہ ذاتی نام ہے نا، ایسے رحمان بھی صفاتی نام کے ساتھ ہونے کے ذاتی نام بھی. الرحمن کا معنی کیا ہے؟ بہت بڑا مہربان. الرحیم نہایت رحم کرنے والا. ایک یہ بھی بات ہے کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں نا وہ بندوں میں بھی بولی جاتی ہیں. یہ اور بات ہے، جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے. اب یہ الرحیم آپ نے سنا نا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ نبی مومنوں پر رؤوف ہے، شفقت کرنے والا، رحیم رحم کر. اب یہ رحیم رؤوف اللہ کے نام ہے، لیکن محمد رسول اللہ سب پر بولے گئے. کیا مطلب؟ یہ اور بات ہے کہ اللہ رؤوف ہے اپنی شان کے مطابق، محمد رسول اللہ رؤوف ہے اپنے حال کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دیے. رحیم اپنے حال کے مطابق. جیسے اللہ نے انسان کا نام رکھا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کو سمیع بنایا، سننے والا، بصیر بنایا، دیکھنے والا. ادھر اللہ نے اپنے متعلق کہا انہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا، بصیر، دیکھنے والا. پہلی بات تو میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے باقی صفاتی نام بندوں پر بولے گئے. اللہ بھی نہیں بولا گیا، رحمان بھی نہیں بولا گیا، رحمان نہیں بولا گیا. اور دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سمیع بصیر ہے اپنی شان کے مطابق، بندہ سمیع بصیر ہے اپنے حال کے مطابق. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اللہ کی ساری تین فرق ہیں صفتوں میں، اللہ کی صفتوں میں، بندوں کی صفتوں میں. پہلی بات اللہ کی صفتیں ساری اپنی ہیں، اور دوسری بات اللہ کی ساری صفتیں کامل مکمل ہیں، اور تیسری بات اللہ کی ساری صفتیں باقی رہنے والی ہیں کیونکہ اللہ باقی رہنے والا. بندوں میں یہ تین باتیں نہیں. بندوں کی ساری صفتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، بندوں کی ساری صفتیں ناقص ہیں، کامل نہیں. بندوں کی ساری صفتیں فنا ہونے والی ہیں کیونکہ بندے میں نے اس لیے یہ درمیان میں لوگ شبہ اور جو اللہ بھی رحیم محمد رسول اللہ بھی رؤوف رحیم نے، کہ بندہ بھی سمیع بصیر ہے، پھر وہاں کیا کہو گے؟ یہی کہو گے نا کہ بندہ اپنے حال کے مطابق سمیع بصیر ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق. تو یہاں بھی وہی بات کو یہ میں نے درمیان میں بتانی یہ بات تھی کہ باقی صفاتی نام بندوں پر بولے جاتے ہیں، مطلب ان کے حال کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ پر جب ہوتا ہے تو اللہ کی شان کے مطابق. اللہ سمیع ہے اور لحاظ سے، بندہ سمیع ہے اور لحاظ سے. یہ ایک ویسی بات ہے، لیکن یہاں بات یہ واضح ہو گئی کہ اللہ لفظ اور رحمان یہ مخلوق پر نہیں بولا گیا. الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. یوں سمجھیں کہ رحمان کا معنی یہ دنیاوی نعمتیں، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے، پہاڑ سمندر دریا، رات دن چاند سورج دھوپ سایہ، یہ سارا
یہ دنیاوی نعمتیں مراد، اور رحیم درگزر کرنا آخرت کے ساتھ اللہ کا درگزر کرنا، معاف کرنا، بخش دینا، جنت دینا اور اس کے اندر جو درجات دینا، اس کا تعلق رحیم کے ساتھ ہے۔ اور یا یوں سمجھیں کہ رحمان جو ہے یہ مومن، اس میں جو رحمت ہے مومن کافر سب کے لیے، دھوپ ایک جیسی پڑتی ہے، بارش یہ نہیں کہ بارش ہوتا نمازیوں کے گھروں کے آگے بارش ہوتی ہے دوسرا نہیں، یہ دنیا کی نعمتیں مراد ہیں، اور رحیم آخرت کی۔ اور مومن کتنے خوش نصیب ہیں کہ 2 دفعہ اللہ کی رحمت میں آ گئے، رحمان میں بھی آ گئے، رحیم میں بھی آ گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مالک یوم الدین، مالک بدلے کے دن کا، مالک کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں، یوم میں نے دن، دین میں نے بدلا، مراد ہے قیامت کا دن۔ اچھا وہ مالک تو یہاں بھی ہے، کیا مطلب ہے اس کا مالک یوم الدین، قیامت کا مالک کے بدلے کے دن کا؟ مالک تو وہ یہاں بھی، اصل بات یہ ہے کہ یہاں انسان خاندان، عہدہ، منصب، پیسہ، دولت کی وجہ سے ان کے دماغ جو ہے وہ اونچے ہو جاتے ہیں، آنکھوں پر دنیا کی محبت کی چربی چڑھ جاتی ہے اور پردے آ جاتے ہیں، اور میں تم دیکھ لو، تم تو وہ لوگوں کو محلوں میں علاقوں میں ہو۔ لیکن قیامت کے دن ایسا ہوگا، آواز آئے گی لمن الملک اليوم، حدیث میں آتا ہے اللہ کہے گا این الملوک، این الجبارون، این المتکبرون، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے جابر، کہاں ہے تکبر، بڑائیاں کرنے والے، کہاں ہے؟ رسول نے فرمایا سناٹا چھایا جائے گا، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج؟ پھر گونج جائے گی فرشتوں کی، انبیاء رسول کی، نیک بندوں کی، للہ الواحد القہار۔ نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ اور اسی بات کو واضح کیا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ مجرم کو چھڑانے کے جو 4 طریقے ہو سکتے ہیں، مولا کہتا ہے دماغ صاف کر کے آنا، میرے یہاں ان میں سے کوئی طریقہ نہیں چلے گا۔ بچو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور جس دن کوئی سفارش نہیں چلے گی، اور جس دن کوئی فدیہ بدلہ رشوت نہیں لی جائے گی، اور نہ اس دن مدد کیے جائیں گے۔ دنیا میں یہ 4 طریقے ہوتے ہیں مجرم ملزم چھڑانے کے، کہ اس کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں حکومت والے، وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارا بڑا پیارا ہے، اس کی جگہ اس کو لے جاؤ، اور وہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود وجاد عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اس دن سے بچو، اور ڈرو جس دن کے والد اولاد کے اور اولاد والد کے کام نہیں آئے گا۔ اور یہ پکا سچا وعدہ ہے ہونے والا، یہ دنیا کی رنگینیاں ہار سنگار تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان غرور تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ اس سے بڑا اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا،
یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ من فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ۔ اس دن مجرم چاہے گا یا اللہ میرے بیٹوں کو پکڑ لے، میری بیوی کو پکڑ لے، میری ماں کو پکڑ لے، میرے خاندان کو پکڑ لے، یا اللہ میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے، یا اللہ ساری دنیا کو جہنم میں پھینک دے، مجھے ایک بچا لے۔ اللہ کہتا کلا، ہرگز نہیں یہ بات چلے گی، انہا لظیٰ، شعلے مارنے والی جہنم کی آگ جس کا ایک شعلہ نزاعۃ للشویٰ چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے، اس کا سامنا کر، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اچھا پھر ذہن میں ہے کہ جو نیک لوگ ہیں جن کے ہم نذرانے مہانے سلانے دیتے ہیں یہ چھڑا لیں گے، اللہ نے وہ بھی مسئلہ صاف کر۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وہ برات کا اظہار کریں گے جن کے پیچھے نذرانے مہانے سلانے دیتے تھے کہ ہمیں چھڑا لیں گے، وہ آنکھ بھی نہیں ملائیں گے اس طرح۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کچھ سوچے چلو یہ تو اللہ کے بندے تو کام ہے، نبی تو چھڑا ہی لیں گے نا نبی۔ اللہ نے قصہ بیان کر دیا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں چھڑا سکے، اور بخاری شریف میں کہ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کا بابا دادا پردادا دو قبلوں کا وارث، وہ ابراہیم علیہ السلام اس کا باپ اس کے سامنے بخاری شریف کے حدیث ہے جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ اپنے باپ کو نہیں چھڑا سکے۔ لوگ کہتے ہیں شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ محمد کی بیٹی، صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا یا صفیہ بنت عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ فاطمہ اللہ کیا میں تیرے کام نہیں آؤں گا، صفیہ محمد کی پھوپھی میں اللہ کیا کام نہیں، نذرانے مہانے سلانے دیتے لوگ، ہم تمہیں چھڑا لیں گے، چھڑا لیں گے۔ ایک واقعہ اور سن لو تاکہ یہ بات پوری ہو جائے۔ ہم نے یہ موضوع بتایا تھا سورہ فاتحہ اور قیامت، اور اگلا موضوع ہوگا عبادت اور عبادت کی اقسام سورہ فاتحہ کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت اللہ کو غصہ ہوگا، بہت زیادہ گرمی ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کو سینے تک، اور کوئی منہ تک غوطے کھا رہے ہوں گے۔ آپس میں کہیں گے کہ یار اللہ کو عرض کریں حساب کتاب شروع کرا دیں، جس کو جنت دینی ہے جنت دے، جہنم دینی ہے ہم یہاں سے تو جان، یہ انسان کی فطرت ہے، کہتا ہے اس سے تو جان چھوٹے، جو حکومت آتی ہے اس تو جان چھوٹے، اگو بھاگے اس کو پتا ہے، یہ بھی انسان کی عادت ہے۔ تو کہیں گے یار اس سے جان، کون کہہ رہا آپ کو؟ آدم علیہ السلام کے پاس لمبی حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی۔ وہ کہیں گے میرے بچوں آج اللہ کو اتنا غصہ ہے جتنا کبھی نہیں تھا، میں وہ دانا کھا لیا تھا، میں نہیں، لیکن اپنے بچوں سے پیار تو ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ہوتے 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 پھر عیسیٰ علیہ السلام تک آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آگے سے معذرت کریں گے، میں رب سے بات کر سکتا۔ سنو سنو مالک یوم الدین، یہاں کہتے ہیں نذرانے مہانے سلانے دیتے رہو ہم تمہیں چھڑا لیں گے، ادھر دیکھو نبیوں کی کوئی بات کیا کرنی ہے کہ حساب کتاب شروع کرا دو، جس کو جنت دینی ہے جنت دو، جنت دینی ہے یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کرنی۔ اور اتنے کہنے نے قوالا نہیں لوگوں نے بدعمل بنا دیتا، ٹھیک ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ایک ہی مطلب ہے کہنا کہ اگے اگے بابا فرید ہوئے تو اس دن ساڈی عید ہوئے۔ سنو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی نہیں جاتا، اے تو محمد کے پاس جاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے عیسیٰ کوئی پاؤں نہیں لگا رہا، محمد میں کیا خوبی ہے؟ کہیں گے آپ تو قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وہ ایک ایسا بندہ ہے جس کی غلطیاں اگر ہیں بھی سی تو اللہ نے اگلی پچھلی معاف کر دی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے بڑی شان ابدیت بندگی والی ہے، عبادت والی، جھکنے والی، خشوع خضوع والی، سب سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ ہم اتحیات میں اقرار کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اسراء معراج میں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور یہاں بھی وہی صفت نمایاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا اچھا میں چلتا ہوں،
یہ نہیں کہ جاتے ہی بعد اللہ نہیں شروع، نہیں، حدیث میں آپ نے فرمایا میں چاہوں گا اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جاؤں گا، بہت دیر سجدے میں پڑا رہوں گا، بڑی حمد اللہ ثنا اللہ کی بیان کروں۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی اتنی حمد و ثنا تعریف کرتے تھے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری شان جناب کو لائق ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، یا اللہ تیری اتنی حمد ثنا ہے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، جتنی تجھے پسند ہے، اور جتنے تیرے کلمات لکھنے کی صحیح، اور پھر نماز پڑھتے پاؤں پھول سارا اتنا کرنے کے باوجود آپ فرماتے ہیں اس وقت اللہ مجھے کلمے سکھائے گا جو میں پہلے نہیں جانتا ہوں گا، میں پھر وہ کلمے کہوں گا، وہ حمد و ثنا کروں گا۔ اگلے پچھلے نبی رسول ساری دنیا موجود ہوگی، اور ان میں سے سب سے افضل نبی اور رسولوں کا جو سردار ہے، رسوانوں کا مہمان بنا، جس پر نبوت رسالت ختم کی، اس کو اللہ سجدے میں ڈال کے ساری دنیا کے دماغ صاف کرے گا۔ یہی ہے نا سب سے بڑا، یہی ہے نا شان والا، یہی ہے مقام والا۔ یہ تو آج میرے سامنے پڑا ہے اور اپنی عاجزی بے بسی بندگی کا اقرار کر رہا ہے۔ کون ہے جو کہتے ہیں ہم چھڑا لیں گے؟ ذرا کل سموم، قرآن کہتا ہے کل سموم، نام تو لو ذرا، دماغ صاف کرے گا اللہ سب کے۔ بہت لمبا میں سجدہ کروں گا، پھر اللہ کا جلال ٹھنڈا ہوگا، وہ حمد و ثنا جو میں نے پہلے نہیں کی ہوگی اب کر رہا ہوں گا، تو پھر اللہ کہے گا ارفع راسک، محمد سر اٹھاؤ، قل تسمع، بات کرو ہم تمہاری بات سنتے ہیں، اشفع تشفع، سفارش کرو ہم تمہاری سفارش قبول کریں گے۔ اور وہ عرض کریں گے یا اللہ حساب کتاب شروع کرا دو۔ اور میں یہ عرض کر دوں سفارش کی 6 قسمیں ہیں، سفارش کی 6 قسمیں، 6 قسم کی سفارش قیامت کو ہوگی۔ باقی سفارشوں میں نبی رسول اور شریک ہوں گے اور شہید شریک ہوں گے، لیکن یہ شفاعت، اس کو شفاعت عظمیٰ کبریٰ کہتے ہیں، یہ آپ کا خاصہ ہے، سب سے بڑی شفاعت۔ اس میں کوئی نبی، ولی، رسول، شہید، عالم، اس میں حافظ قاری شریک نہیں ہوگا، اور وہ تم نے دیکھ لی کہ سارے جواب دے دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ثنا تعریف کے بعد، اور بات صرف اتنی ہے، اللہ کو عرض کرنی ہے کہ حساب کتاب شروع کرا دو۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم انصر المسلمين في كشمير وفي فلسطين وفي كل الدنيا، اللهم انصر المسلمين المجاهدين ونجنا من اخواننا من السجون، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔